حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اگر علمی مقام یہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے، حالانکہ آپ کی سیرت کے اور بھی کافی سارے پہلو بے مثال پہلو ہیں، آپ کی عبادت و ریاضت ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی شجاعت ہے، اور اس طرح آپ کا زہد و تقوی ہے، جہاں ان خوبیوں کے اندر، جہاں ان اوصاف کے اندر آپ بے مثل و بے مثال تھیں، اسی طرح علمی مقام کے اندر بھی آپ بے مثل و بے مثال تھیں۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ ایک خوبصورت حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کے علمی مقام کو صحابہ نے تو بیان کیا ہی کیا، بعد والوں نے بھی بیان کیا، علماء نے بھی بیان کیا، لیکن ان کے علمی مقام کو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کائنات کی عورتوں کا علم، ساری کائنات کی عورتوں کا علم اور میری دیگر جو ازواج ہیں ان کا علم ایک طرف کیا جائے اور ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کو رکھا جائے تو ان کا علم سب کے علم سے بڑھ جائے۔ اور کیجئے کہ ساری کائنات کی عورتیں اور دیگر ازواج مطہرات، اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی آپ کے علمی مقام کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کے ایک بھانجے تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو آپ کی جو بہن تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے تھے، تو وہ ان کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث اور یہ جو علم فقہ ہے، علم فقہ کے علاوہ عرب کے جو اشعار ہوتے تھے نا، اشعار کا بڑا دور ہوتا، ہر چیز کے اندر لوگ نا اشعار پڑھ دیتے تھے، تو اشعار کے حوالے سے عرب کے اشعار کو سب سے زیادہ جاننے والا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پایا ہے۔ اور انہی کے حوالے سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی کے حوالے سے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مواہب الدنیا کے اندر نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ آقا علیہ السلام کی بار ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اماں جان، آپ کو علم فقہ اور قرآن اور حدیث کا علم آپ کو بہت زیادہ آتا ہے، مجھے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ آپ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہی ہیں، اور اسی طرح آپ کو عرب کے اشعار پر بھی بڑی دسترس حاصل ہے، اور اتنے بڑے بڑے اشعار آپ کو یاد ہیں، حفظ ہیں، آپ نے اشعار یاد کیے ہیں اور آپ کو سمجھ میں جلدی آ جاتے ہیں، اس پر بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس فن کے اندر ماہر ترین تھے، اب ان کی بیٹیاں ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے آپ کو یہ فن مل گیا ہو۔ اور لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو یہ میڈیکل کی جو میڈیکل کے حوالے سے معلومات، طبی معلومات، یہ اتنی معلومات آپ کو کیسے اور کہاں سے حاصل ہوئی؟ آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طب میں بھی مہارت حاصل، طب کے اندر بھی آپ کو بڑی کامل مہارت حاصل، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ محدثہ مفسرہ مدققہ محققہ مفکرہ مؤرخہ فصیحہ بلیغہ مجتہدہ اور افقہ من نساء الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا ان کے جو ہے کندھے مبارک پر تھپکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی جو طبیعت ہے یہ آخری ایام میں کچھ ناساز رہا کرتی تھی، اور عرب و عجم کے حکماء، عرب و عجم کے حکیم دوائیاں تجویز کیا کرتے تھے، میں ان دوائیوں کے ذریعے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، ان علاج کرتے کرتے مجھے ساری معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ اور علماء کرام نے جو آپ کے علمی مقام کو بیان فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی آپ منصب افتاء پہ فائز ہو گئی تھیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فتوے دیتی رہی، اور اپنے وصال تک آپ نے فتوے دیے ہیں، یہ آپ کو منصب افتاء تھا۔ اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر، شارح بخاری ہیں یہ، اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 6 صحابہ کرام میں ہوا کرتا تھا جو مسائل کے اندر کمال کے ماہر تھے۔